حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود حضرت نوح علیہ السلام کی ساتویں پشت میں متولد ہوئے۔ ان کا شجرہ نسب ہود بن عبداللہ بن رباح بن جادب بن عاد بن سام بن نوح علیہ السلام پر تمام ہوتا ہے۔ طبری نے والد کا نام شالخ بتایا ہے، ممکن ہے کہ عبداللہ ہی کا دوسرا نام شالخ بھی رہا ہو۔ جناب ہود علیہ السلام خصلت و عادات اور شکل و صورت میں اپنے جد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ یہ نورانی چہرہ، خوبصورت قد و حال، سڈول جسم اور بلند و بالا قد کے مالک تھے۔ داڑھی گھنی تھی اور دراز تھی۔ خدا نے انہیں قوم عاد جو ملک یمن اور خضر موت میں علاقہ احقاف کی طرف آباد تھی، ان کی ہدایت کے لیے نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا۔ اس قوم کے لوگ انتہائی تنومند جسم، طاقتور، سرکش، مغرور، بدنیت، بد کردار اور نافرمان تھے۔ بت پرستی اور باطل پرستی ان کا بنیادی عقیدہ تھا، اور اسی کو وہ دین، ایمان اور مذہب سمجھتے تھے۔ ان کے قد 40-40، 50-50 گز کے ہوتے تھے، اور ان کے سینے 10-10 گز چوڑے ہوتے تھے۔ یہ زمین پر کھڑے ہو کر اونچے اونچے پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتے تھے۔ یہ لوگ بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ ان کا پیشہ زراعت اور باغبانی تھا۔ ان کے باغات انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب ہوتے تھے۔ ان میں کھجور اور دیگر میوہ جات کی پیدائش بکثرت ہوتی تھی۔ ان کا رہن سہن شاہانہ تھا، اور ان کے مکانات پتھروں کے بنے ہوئے 3-3، 4-4 منزلہ ہوتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب عمر کی 40ویں منزل میں قدم رکھا تو خدا نے انہیں اسی گمراہ قوم پر مبعوث کیا، اور ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے تحت کار تبلیغ کی ابتدا کر دی۔ انہوں نے قوم عاد کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس خدا کی اطاعت کرو جو تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ ہے اور آرزوؤں کی منزل ہے۔ اس خدا کے سامنے سر نیاز خم کرو جو تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ ایسے خداؤں کی پرستش سے کیا فائدہ جو نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے خلاف امید اس قسم کے کلمات سن کر بت پرستوں کے باطل عقیدوں پر ایک کاری ضرب لگی، جس سے خجل ہو کر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں برا بھلا کہا۔ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر جب قوم عاد کے بہت سے سردار ایک جگہ اکٹھا تھے تو حضرت ہود علیہ السلام بھی وہاں پہنچے اور انہیں دعوت حق دی۔ سرداروں نے کہا، اے ہود، پہلے تم اچھے بھلے تھے اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منصب نبوت پر فائز کر کے تمہاری اصلاح کے لیے مقرر کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ لوگ ان پر جھپٹ پڑے، انہیں زد و کوب کیا اور اس بے دردی سے گلا گھونٹا کہ جناب ہود علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن ایک رات 24 گھنٹوں کی مسلسل بے ہوشی کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا، پالنے والے، تو نے دیکھا کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ حکم ہوا کہ اے ہود، تم ملول اور رنجیدہ نہ ہو اور محکم ارادوں کے ساتھ اس کار تبلیغ کو جاری رکھو۔ آج سے میں نے تمہیں وہ رعب و دبدبہ و قوت و ہیبت عطا کر دی ہے کہ یہ آئندہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے خدا کی ان باتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، اسی لیے وہ پھر بے خوف و خطر ان کافروں کے درمیان گئے اور انہیں راہ حق اختیار کرنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا، اے ہود، پہلی بار میں تم بچ گئے، لیکن اس بار تمہیں ہم ختم کر کے ہی دم لیں گے، ورنہ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ میرا خدا جہاں رحیم و کریم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس گفتگو میں وہ اطمینان اور دبدبہ تھا کہ ملحدین کے دلوں میں وہ خوف پیدا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے سرداروں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ ایک دن پوری قوم ایک مرکز پر جمع ہوئی اور طے یہ پایا کہ سب لوگ مل کر ہود علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے اور چاہا کہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حالات کی نزاکت کو محسوس کیا
اور ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ سب دہشت زدہ ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ان واقعات کو معتبر راویوں کے ذریعے بہت سے علماء اور مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ ادھر جاری رہی، ادھر اس کے رد عمل میں قوم عاد کے لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ چند افراد کے علاوہ کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ جناب ہود علیہ السلام اس قوم کو ہر منزل میں محکم دلیلوں کے ذریعے اس قوم کے لوگوں کو برابر شکست دیتے رہے، اور شکست کے نتیجے میں یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو ساحر، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے 760 سال کی طویل مدت تک تبلیغی کوششوں کے ذریعے حجت تمام کر لی اور پانی سر سے اونچا ہو گیا، تو آپ نے پروردگار سے ان پر عذاب نازل کرنے کی استدعا کی۔ چنانچہ سب سے پہلے خدا نے اس قوم کے لوگوں پر چونٹیوں کو مسلط کیا، جو ان کے ناک و کان کے ذریعے حلق کے اندر اتر جاتی تھیں اور کاٹ کاٹ کر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتی تھیں۔ آخر کار تنگ آ کر لوگوں نے شہروں کی سکونت ترک کر دی اور اپنی جان بچانے کی غرض سے مال و متاع چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اس آفت ناگہانی کے بعد بھی جب لوگوں کی آنکھیں نہ کھل سکیں اور بدستور اپنے مسلک پہ اڑے رہے، تو خدا نے انہیں قحط میں مبتلا کیا، کیونکہ ان کی زندگیوں اور عیش کوشوں کا سارا دار مدار زراعت پر تھا۔ قحط نے انہیں جب فاقہ کشی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا اور وہ بھوکوں مرنے لگے، تو قوم کے سرداروں نے ایک وفد مرثد بن سعد بن عفیر کی قیادت میں حضرت ہود علیہ السلام کے پاس روانہ کیا کہ وہ ان سے مل کے بارش کے لیے دعا کے طالب ہوں۔ چنانچہ وفد حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر اللہ کی وحدانیت اور ہود علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس قحط سے نجات دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اے پروردگار، اس گمراہ قوم کو ایک موقع اور دے۔ جواب ملا کہ اے ہود، ان سے کہہ دو کہ بس یہ آخری موقع ہے۔ غرض کہ جناب ہود علیہ السلام نے اس حکم الہی سے انہیں آگاہ کیا اور یہ مزدہ سنایا، جاؤ تمہارے شہروں میں بارش ہوگی۔ چنانچہ جب وفد واپس گیا تو ان کے شہروں میں ایسی بارش ہوئی کہ خشک زمینیں سیراب ہو گئیں اور سوکھی ہوئی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگیں اور باغات سرسبز و شاداب ہو گئے۔ لیکن اس احسان فراموش قوم کے دل میں نہ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوا اور نہ اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، بلکہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں اس کی نافرمانیاں، جرتیں اور جسارتیں، ہمتیں کچھ اور بڑھ گئیں۔ لیکن پروردگار انہیں مہلت دیتا رہا، اور جب یہ قوم کسی صورت سے راہ راست پر نہ آئی تو مشیت الہی کو جلال آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا، انہیں مکمل عذاب کی خبر دے دو۔ اس آخری عذاب کی ابتدا یوں ہوئی کہ خداوند عالم نے اس قوم کی چاروں طرف ریت اور بالوں کی بلند و بالا چار دیواری کھڑی کر دی، اس کے اندر انہیں محصور کر دیا تاکہ کوئی شخص راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس قوم کے افراد ریت اور بالو کے ٹیلوں کو ہٹاتے تھے، مگر وہ پھر ان کے گرد اونچے ہو جاتے اور ان ٹیلوں سے آوازیں آتی تھیں کہ اے ہود، تم کوئی فکر نہ کرو، یہی ٹیلے ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ پھر خدا نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس قوم کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ ایسی تیز ہوا چلی جس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اکھڑ اکھڑ کر آسمان کی طرف بلند ہوتے اور زمین پر گر کے زمین کے سینے میں دھس جاتے۔ لیکن چونکہ ہوا انتہائی تیز اور شدت کے ساتھ زمین کے اندر سے نکل رہی تھی، لہٰذا وہ ان پتھروں کو گیند کی طرح آسمان پر اچھال دیتی۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ ہوا جو عذاب کی شکل میں قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی، 1 ہفتہ تک رات و دن چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی اور ان کے باغات اور مکانات سب خاک میں مل گئے اور پتھر کے بڑے بڑے قلعے ریت کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ہوا قوم عاد کے لوگوں کو زمین و آسمان کے درمیان بلند کرتی تھی اور اوپر سے اس طرح پٹکتی تھی کہ ان کے جسموں کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی تھیں۔ زمین احقاف میں اب بھی قوم عاد کے مکانات اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے ریزوں کی شکل میں موجود ہیں۔